بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے میری نماز دیکھی ہے۔ ہم نے آپ کی نماز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن جن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ کی نماز کو نقل کیا اور پھر انہوں نے آگے وہ نماز کا طریقہ محدثین کو بیان کیا۔ محدثین نے وہ طریقہ اور وہ احادیث کی کتابوں میں جمع فرمایا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مکمل طریقہ صحیح احادیث کی کتابوں میں بیان ہے۔ آج جمعہ المبارک کے اس مختصر سے وقت میں بس میں یہی کوشش کروں گا کہ ہاتھوں کو، پچھلے خطبے میں نے صف کی درستگی کے حوالے سے کھڑے ہونے کا طریقہ بیان کیا تھا۔ آج کے ہاتھوں کو جب اٹھانا ہے باندھنے کے لیے تو ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے، پھر اس کو باندھنا کہاں ہے، کس ہاتھ کو کہاں رکھنا ہے اور کس کو کہاں رکھنا ہے۔ بس یہ دو مسئلے آج کے اس خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ صحیح بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذا قام فی الصلاۃ رفع یدیہ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے حتی تکون حذف منکبیہ، یہ منکب کندھا، یہ منکبے دونوں کندھے حذف برابر، وہ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ تو جب کندھوں کے برابر اٹھائیں گے تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ کندھوں سے ہاتھ اوپر نہ جائیں اور کندھوں سے نیچے نہ رہیں، چونکہ بسا اوقات ہم ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں ایسے جھٹکا دے کے، ان کو کہاں کرنا ہے، کھڑا کرنا ہے، کہاں برابر کرنا ہے، اس کا ہم خیال ہی نہیں کرتے۔ میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کہ میں نے اپنی آنکھوں سے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر، کندھوں کو نہ چھوتے تھے، نہ پکڑتے تھے، نہ ہاتھ لگاتے تھے، برابر کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے، باب الی این یرفع یدیہ، کہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے اس کا بیان۔ پھر بخاری شریف کا جو میرے پاس ایڈیشن ہے اس کا صفحہ نمبر 469 ہے، اور اس میں قال ابو حمید فی اصحابہ رفع النبی حذف منکبیہ، کہ حضرت ابو حمید الساعدی جو انہوں نے 10 صحابہ اور روایات
پاک میں ان کی تعداد بھی آتی ہے، اور محدثین نے شروع میں ان کے صحابہ کے نام بھی لکھے ہیں، یہ میں اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔ تو یہاں کہ انہوں نے جو اپنے ساتھیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان فرمائی کہ ایسے نماز پڑھتے تھے، تو رفع النبی حذو منکبیہ، اللہ کے نبی سے جو انہوں نے روایت بیان کی ہے وہ حذو منکبیہ ہے، کندھوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھانا۔ کتنی روایتیں ہوگی؟ 2۔ اور پھر بخاری اور مسلم کی، بخاری کے الفاظ ہیں، یہ روایت مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو یہ ذرا یاد کریں آہستہ آہستہ کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے، تمام مسلمانوں کے نزدیک متفقہ طور پر وہ بخاری شریف ہے کہ اس نیلی آسمان کی چھت اور زمین پر قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو اللہ کے نبی کی حدیثوں کی کتاب بخاری شریف ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ملتا جلتی شرطیں ہیں امام مسلم کی مسلم شریف ہے۔ تو یہ حدیث کی کتابیں ہیں جن میں اللہ کے نبی کے فرامین محدثین نے اکٹھے کر کے جمع کیے۔ پھر اس کے بعد دوسری کتابیں ہیں، نسائی شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، موطا امام ابن مالک ہے۔ حدیث کی سینکڑوں کتابیں ہیں، مستدرک حاکم ہے، ابن خزیمہ ہے، بیہقی ہے، حاکم۔ تو یہ احادیث کی کتابیں ہیں جن میں اللہ کے رسول ہر امام نے اپنی کوشش ہمت کے مطابق حدیثوں کو اکٹھا کیا اور ان کو سند کے ساتھ، میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے، اس نے کہا کہ میں نے فلاں صحابی سے سنی کہ اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا۔ تو یہ جب میں کتابوں کے نام لیتا ہوں تو اس کا مطلب کوئی عام کتابیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول قرآن کے بعد کتابیں جو اللہ کے نبی کی فرامین ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور الفاظ کے ساتھ تھوڑا سا آتی ہے اور یہی روایت ہے۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب وہ پہلی تکبیر کہتے تھے نماز میں، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ، جب نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے، ہاتھوں کو اٹھاتے منکبین، کندھوں کے برابر۔ کتنی حدیثیں آ رہی ہیں؟ 3 حدیثیں آ رہی ہیں، اور تینوں بخاری کی اور ان میں ایک مسلم میں بھی ہے۔ مسئلہ تقریباً کلیئر ہو گیا۔ اب میں مسلم شریف میں آتا ہوں۔ امام مسلم علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، چیپٹر باندھا ہے، چیپٹر، باب استحباب رفع الیدین حذو منکبین، کہ ہاتھوں کو اٹھانا کندھوں کے برابر اس کے مستحب ہونے کا بیان، کہ یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اور اس کے تحت پھر امام مسلم صفحہ نمبر جو میرے پاس ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 19 ہے، وہ امام مسلم امام مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ صحابی رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی کی آخری زندگی میں مسلمان ہونے والے صحابہ میں ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ۔ اب وہ 3 روایتیں میں نے بخاری کی اور مسلم کی، اب مسلم کی روایت ہے، اس میں تھوڑا سا فرق آ گیا۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی اللہ اکبر کہتے تھے نماز شروع کرتے ہوئے تو اللہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے حتی یحاذی بہما اذنیہ،
یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر کرتے تھے۔ پہلے کیا روایتیں تھیں؟ کندھوں کے برابر۔ اب کیا روایت آ گئی ہے؟ کانوں کے برابر۔ تو کانوں کے برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ کرتے تھے۔ اب تطبیق ہے ان دونوں روایتوں میں۔ اگر کوئی اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتا ہے جب نماز شروع کرتے ہوئے ہاتھ باندھنے ہیں تو یہ حدیث کے مطابق ہے بالکل۔ اگر کوئی کانوں کے برابر اٹھاتا ہے تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کبھی آپ نے یہاں باندھے صحابی نے وہ دیکھا، کبھی آپ نے اوپر کر کے باندھے تو صحابی نے وہ دیکھا۔ ایک تطبیق یہ ہے۔ ہمارے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ حدیث اے بھی میں کہتے ہیں عمل کرو، بھی حدیث ہوگی اے بھی ہے لیکن دونوں پہ عمل ہے، دونوں پہ عمل ہے۔ اور اس کی دوسری تطبیق جو محدثین نے دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، یہ انگوٹھا کندھے کے برابر اور یہ انگلیاں کانوں کے برابر۔ جس صحابی نے نچلے والا حصہ دیکھا اس نے یہ نوٹ کر لیا کہ آپ کا ہاتھ کندھے کے برابر ہے، جس نے اوپر والا حصہ دیکھا اس نے کانوں کا اندازہ لگا لیا کہ آپ کے ہاتھ کان کے برابر ہے۔ اور یہ بہترین طریقہ ہے دونوں حدیثوں پر ایٹ اے ٹائم عمل کرنے کا۔ پہلا میں نے بتا دیا الگ الگ عمل کریں ٹھیک ہے، یہاں تک ہاتھ کندھے کے برابر اٹھا لیں بالکل ٹھیک ہے، اوکے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ تھوڑے سے اوپر کر لیں کانوں کے برابر کر لیں بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر آپ کو دونوں کے درمیان میں رکھیں اور یہ انگوٹھا یہ پریکٹس کر لیں میرا کتنا اٹھانے سے انگوٹھا جو ہے وہ کندھے کے برابر جائے گا اور انگلیاں پھر ایٹومیٹکلی کانوں کی لو کے برابر چلی جائیں گی، تو ایٹ اے ٹائم دونوں حدیثوں پر عمل ہو رہا ہے اور بہترین طریقہ ہے۔ تو یہ مسئلہ میں نے مختصر، اگر احادیث ساری بیان کریں تو کئی خطبے گزر جائیں، میں نے وہ مختصر جامع احادیث کے ساتھ آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میرے خیال میں آپ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں یہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ کچھ ہمارے ساتھی ایسے کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں یہ ہاتھ کان پکڑتے ہیں یا کانوں کو چھوتے ہیں باندھتے ہوئے ایسے اللہ اکبر۔ یہ طریقہ کسی حدیث میں، کسی صحابی سے، اللہ کے رسول سے، محدثین سے، ائمہ اعظام سے، کسی سے یہ طریقہ مروی نہیں ہے کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں کانوں کو پکڑیں ایسے کریں اللہ اکبر۔ اکثر نمازی یہ کام کر رہے ہیں، لا علمی میں کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں، ان کی ہتھیلیوں کا رخ یہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی کی انگلیاں نہ پچکی ہوتی تھی، پچکی یہ دیکھیں میری طرف پچکی ہوتی تھی نہ کھلی ہوتی تھی، درمیانی حالت میں نارمل یہ آپ کے ہاتھ ہوتے تھے اور نارمل آپ ان کو جو ہے نا وہ رکھتے تھے۔ تکلف کرنا ایسے ان کو پیچنا اور یا کھولنا یہ نہیں ہے، جو ایک فطرت کا اللہ نے بنایا ہے وہ فطرت پہ رکھتے ہوئے وہ ڈھیلی سادہ صاف اور یہ قبلے کی طرف کر کے اٹھائیں اور اتنا بلند کریں کہ یہ کندھے یا کانوں کے برابر ہاتھ ہو جائیں۔ اگر نماز سنت کے مطابق ہے تو وہ نماز ہے، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ ایک عادت ہے۔ اور پھر علامہ البانی یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں سعودی عربیہ کے، بہت انہوں نے کام کیا حدیث پہ، انہوں نے کہا کہ کانوں کو چھونے کا یہ بدعت ہے، نیا طریقہ ہے یا ایک وسوسہ ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں ڈالا، کسی نے وسوسہ ڈالنے والے نے کہ کان پکڑ لو کانوں کو چھو لو۔ ہاں مسنون طریقہ جو میں نے بتا دیا، ہتھیلیوں کو کانوں یا کندھوں تک برابر کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر ایک بہت عام مسئلہ
مسئلے سنے بھی، یاد بھی کریں، عمل بھی کریں، گھر میں بہنوں کو، ماؤں کو، جو آپ کی عورتیں خواتین ہیں ان کی نمازیں بھی ٹھیک کریں۔ اگر نماز ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہی جو میں نے کہا، کہتے ہیں یہ عورت کی نماز اور ہے، مرد کی نماز اور ہے۔ یہ بات دل سے نکال دیں، مرد اور عورت کی نماز میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ صرف مرد کی جو ہے شلوار لباس یہ ٹخنے ننگے ہوں گے، اور عورت کا جو لباس ہے اس کے پاؤں بھی ڈانبے ہوئے ہوں گے۔ مرد ننگے سر نماز پڑھ سکتا ہے، عورت کا سر اور اس کے بال وہ ڈانبے ہوئے ہوں گے، صرف چہرہ بنا ہوگا، ہاتھ ننگے ہوں گے۔ تو یہ صرف فرق ہے مرد کی نماز میں سطر کا اور عورت کی نماز میں سطر کا۔ اس کے علاوہ اس کی حیت، اس کی کیفیت، رکوع سجود کا طریقہ، کھڑے ہونے کا انداز، اس میں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو فرق کرتا ہے وہ سنت کے خلاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ اور اس کے بارے میں حافظ ابن حجر بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں واضح طور پر لکھتے ہیں، اور پھر عون المعبود میں علامہ شمس الحق وہ بیان کرتے ہیں، لم یرد ما يدل على التفریقۃ فی الرفع بین الرجل والمرأۃ، کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آدمی اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ڈال دیا جائے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صرف مردوں کے لیے ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، جیسے میری نماز کو تم نے دیکھی، جیسے میں نے نماز پڑھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری نماز عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے، مرد ویسے ہی پڑھیں، عورتوں کی اور پڑھ لیں۔ آپ نے ساروں کو کہا کہ مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، صلو، سارے نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے میری نماز دیکھی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ تو ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہو گیا، اور پھر ہاتھوں کو باندھنا کہاں ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے میں ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے، اور اس کے راوی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، وہی صحابی آگے جو اللہ کے نبی کی آخری زندگی کے آخری ایام میں مسلمان ہوئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فوضع یدہ الیمنی علی الیسری، دایاں ہاتھ یہ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، اور یہ دیکھیں یہ ایک اللہ نے فطرت اور قدرت بنائی ہے، جب اس کے اوپر رکھیں گے تو ایٹومیٹکلی ہاتھ کہاں آئے گا، اگر ادھر لے جائیں تو یہ دایاں ہاتھ تو چلا گیا نیچے، یہ اوپر آئے گا ہی نہیں، یہ نیچے چلا گیا۔ یہ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، علی صدر ہی، صدر سینہ، یہ ہے سینہ، یہ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، پسلیاں ہیں، یہ سارا سینہ ہے یہ۔ اور سب سے صحیح ترین روایت ہاتھ کہاں باندھنے ہیں یہ ابن خزیمہ شریف کی ہے، جو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی زندگی کی آخری نمازوں میں سے نماز دیکھ کے بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر بخاری شریف میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان الناس یؤمرون، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، اللہ کے نبی حکم دیتے تھے کہ ہر آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو علی ذراع الیسری، دائیں یہ کلائی پر، ایک تو ہے یہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا، ایک ہے ہاتھ کو کلائی پر رکھنا، دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی پر رکھنا، تو یہ دو طریقے ہو گئے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ۔ اور محدثین نے حدیثوں کا خلاصہ نکال کے یہ طریقہ، اور پھر جوڑ کے اوپر جوڑ رکھ لیں، تھوڑا سا آگے لے جائیں، یہ تینوں طریقے محدثین نے ہاتھ باندھنے کے بیان کیے ہیں۔ اور جو چوتھا طریقہ ہے
یہاں ہاتھ لے جاتے ہیں جوڑ سے، ایل سے آگے لے جاتے ہیں، تو یہ غیر شرعی اور غیر مسنون طریقہ ہے جو درست نہیں ہے۔ بس یہاں تک اینڈ آخری یہ ہے، اس کے پیچھے رکھ لیں، ادھر رکھ لیں، ادھر رکھ لیں، تو یہاں کہیں بھی ہاتھ کے اوپر ہاتھ، یہ ساری احادیث موجود ہیں اور میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے تو کہتا باب باندھا ہے، باب وضع الیمنی علی الیسری، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا۔ تو جب رکھنا یہ دائیں کو بائیں پر، تو باندھنے کی حدیث بھی کہاں رکھنا ہے، اور ایٹومیٹکلی وہ قدرتی طور پر ہاتھ جہاں جائے گا تو وہی جو ہے نا وہ وہی درست لگے گا۔ اور پھر مسند امام احمد کے اندر حدیث بیان ہے، حضرت حلقائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھے۔ یہ دوسری روایت ہے، یہ کہاں ہے؟ مسند امام احمد کی، کہ حضرت حلقائی وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنا ہاتھ جو ہے آپ نے سینے پر باندھے ہوئے تھے۔ تو یہ سینے پر باندھنے کی بسا اوقات ہم یہاں باندھتے ہیں، تکلف کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کندھوں کو اوپر کڑا لینا نہیں، کندھوں کو ڈھیلا رکھی، یہ طریقہ بہترین ہے۔ یہ سینہ ہی ہے، یہ سینہ ہی ہے، یہ سینہ جہاں تک ہڈیاں پسلی ہیں یہ سینہ ہی ہے سارا، یہ سینہ ہی ہے سارا۔ تو یہ ہے، یہ دل کے اوپر آ گیا، دل سینے میں ہے، پھپھڑے ہیں، پھپھڑے سینے میں ہیں، تو یہ طریقہ بہترین طریقہ ہے یہاں پر۔ اور پھر یہاں پر ہم کرتے ہیں کہ یہ انگوٹھے سے اور چیچی سے، یہ کھنسر سے اس کو پکڑنا، یہ رکھنا، یہ کہیں کسی حدیث سے مروی نہیں ہے۔ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا، بس یہ ہے۔ اور اس میں آگے ہم مزید گہرائی میں جا کے پھر وہ کہتے ہیں کہاں کیسے کرنا چاہیے، اس کی کوئی اللہ کے نبی صحابہ اکرام سے اس کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اور پھر جو میں نے حضرت حلقائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی ہے، یہ حافظ ابن حجر، امام بخاری نے حدیثوں کی کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کی شرح حافظ ابن حجر نے کی ہے۔ جب امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح حدیث کو جمع کر کے بخاری شریف ترتیب دی، تو امت کا یہ موقف تھا کہ امام بخاری امت پر بہت بڑا قرضہ چھوڑ گئے ہیں، جو قرضہ امت نے ادا کرنا ہے۔ جب حافظ ابن حجر نے اس کی شرح لکھ دی، اس کی شرح کا حق ادا کر دیا، جیسی بخاری تھی ویسی شاندار شرح لکھی، تو کہا کہ اب امام بخاری کا جو قرض تھا قوم کے ذمہ وہ حافظ ابن حجر نے ادا کر دیا، اتار دیا۔ تو اس روایت کو، حضرت حلقائی کی روایت کو سینے پر باندھنے والی حافظ ابن حجر فتح الباری میں علامہ نیموی حنفی آثار السنن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67 میں اس کو لائے ہیں اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث کیا ہے، حکم کیا ہے اس کا؟ حسن ہے، کہ یہ قابل قبول ہے، حسن قبول درجے کی حدیث ہے، اچھی ہے، بہت اچھی ہے حدیث، یہ حسن درجے کی یہ اصطلاح ہے محدثین۔ صحیح ہونا، صحیح لغیری ہونا، حسن ہونا، حسن لغیری ہونا، یہ محدثین کی اصطلاحیں ہیں۔ یہ حدیث کس لیول کی صحیح ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی روایت کو حافظ مبارک پوری نے، عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفۃ العابد، یہ ترمذی شریف کی شرح ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 286 پر بیان کیا اور کہا اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، راوی اس کو بیان کرنے والے سارے راوی مضبوط حافظے والے ہیں، ثقہ ہیں، قابل قبول ہیں اور متصل ہے، یہ سند کہیں سے ٹوٹی نہیں ہے، درمیان سے کوئی راوی ساقط نہیں ہے۔ تو اتنی شاندار روایات ہیں ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا، کس ہاتھ کو کس ہاتھ پر رکھنا، اور پھر ہاتھوں کو کہاں باندھنا۔ اب ہم پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ اپنائیں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری بدنصیبی ہے اور ہماری جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے۔ اور اسی حوالے سے امام بہقی علیہ الرحمہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لائے ہیں، وہ کہتے ہیں انہ رأى النبی
وائل بن حجر صحابی، اللہ کے نبی کی آخری زندگی میں مسلمان ہونے والے، آپ کے پاس مدینہ میں رہ کر دین سیکھنے والے صحابی رسول حضرت وائل بن حجر، وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا، ثم وضعہما علی صدرہ، پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیا۔ کتنی روایات ہوگی سینے پہ باندھنے کی؟ تین روایات میں نے بیان کر دی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ حضرت طاؤس بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الیمنی والیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ، کہ اللہ کے نبی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے، پھر ان کو مضبوطی کے ساتھ اپنے سینے پر باندھ لیتے تھے، مضبوطی کے ساتھ اپنے سینے پر باندھ لیتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اگرچہ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ مرسل ہے، اور لیکن صحیح اور متصل روایت کی موجودگی میں مرسل روایت پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب آخری مسئلہ آدھے منٹ کا، ہاتھ بھی ہم نے اٹھا لیے، ہاتھ باندھ بھی لیے، کہاں تک اٹھانے یہ بھی ہو گیا۔ اب ایک طریقہ دیکھ لیں، یہاں تک ہاتھ اٹھائیں اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، یہاں سے اٹھا کے دائیں کو بائیں پر رکھیں اور اس کو یہاں پر باندھیں، تھوڑا سا نیچے کر لیں یہاں تک، یہ بھی ٹھیک ہے، تھوڑا سا مزید اوپر کر لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہی ہے جگہ، یہ جگہ ہے، یہ جگہ ہے، یہ جگہ ہے۔ اور ہاتھ باندھنے کی جگہ ہے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ، جوڑ کے اوپر جوڑ، کلائی کے اوپر یہ ہاتھ، کلائی کے اوپر یہ طریقہ ہے۔ نیچے والا یہ ضرب نہ لگائیں کہ ایسے جو ہے نا وہ جمع طریقے کا نشان یہ ہاتھ اوپر نکلا ہوا، نہیں، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، یہ طریقہ ہے ہاتھ کو باندھنے کا۔ تو آخری مسئلہ، اب اس حالت میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ بیہقی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انس، اے انس، اجعل بصرک حیث تسجد، اپنی نظر کو وہاں رکھو جہاں تم سجدہ کرتے ہو۔ نماز میں نگاہ سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے۔ ہاں رکوع میں جاتے ہیں تو تھوڑی سی باہوں کی طرف آ جائے، تو یہ طریقہ ہے سب بنانے کا بیان کر دیا پچھلے خطبے میں۔ آج ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا، کہاں باندھنا ہے اور کیسے باندھنا ہے، نظر کہاں رکھنی ہے، اس کو میں نے بیان